بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ حضرات کے سامنے سنن ابی داؤد شریف یہ موجود ہے۔ صحاح ستہ کی عظیم الشان کتابوں میں اس کو بعض محدثین تیسرے نمبر پہ ٹھہراتے ہیں۔ تو ابو داؤد شریف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام گرامی سلیمان ہے، یعنی ایک نام سلمان ہے اور ایک سلیمان ہے۔ تو سلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیمان پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو امام ابو داؤد کا نام گرامی سلیمان ہے، کنیت ابو داؤد ہے جس کے نام سے مشہور ہیں۔ والد کا نام گرامی اشعث اور دادا اسحاق ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 202 ہجری میں، یعنی جو ایک قول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کا تھا، وہی قول امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، یعنی 202 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 275 ہجری میں وفات پائی، یعنی 73 سال عمر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پائی ہے، اور بصرہ میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ تو یہ سجستانی کہلاتے ہیں۔ تو سجستان علاقے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک مشہور محقق ڈاکٹر محمود احمد غازی یہ فرمایا کرتے تھے کہ سجستان یہ بلوچستان کا کوئی ایریا تھا، گویا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق انہی علاقوں میں سے کسی علاقے کے ساتھ تھا۔ بعض کہتے ہیں ہرات افغانستان میں جو ایریا ہے اس کے قرب و جوار میں کوئی جگہ تھی۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ تھا، جس میں سے انہوں نے اس عظیم الشان کتاب کا انتخاب فرمایا اور ہزاروں احادیث کو ابواب کے سانچے میں ڈالا، یعنی احادیث پہ ابواب قائم فرمائے اور بہت عمدہ ترین ابواب قائم فرمائے، اور فقیہانہ طرز پر اس کتاب کو تصنیف فرمایا، یعنی اس حدیث پاک کی کتاب پر فقہی رنگ غالب ہے، اور فقہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا، اور 4800 احادیث انہوں نے اس کتاب میں ذکر فرمائی۔ ان 4800 کا تذکرہ، یعنی 4800 کا تذکرہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک خط میں فرمایا ہے، اور اس میں 600 مرسل احادیث بھی ہیں، 600 مراسیل بھی اس کتاب میں منقول ہیں۔ اگر ان کو اس کے ساتھ جمع کیا جائے تو پھر یہ مجموعہ 5400 یعنی 5400 احادیث پہ مشتمل بنتا ہے، یعنی 5 لاکھ احادیث میں سے 5400 احادیث یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ذکر فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مجتہد کے لیے یہ ایک کتاب ہی کافی ہے، یعنی جو مجتہدین تھے ان کے لیے اس ایک کتاب کا مطالعہ کافی تھا۔ اور اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بڑا عمدہ طرز ہے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے ان میں دونوں کے الگ الگ ابواب قائم کرتے ہیں، اور ہر باب میں اس سے متعلقہ احادیث نقل فرماتے ہیں۔ مثلا آمین بالجہر ہے یا آمین بالسر ہے، تو اب اس قسم کے جو مسائل ہیں تو ان میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز ہے کہ دونوں قسم کی احادیث وہ نقل فرماتے ہیں، تاکہ راجع مرجوع یا ناسخ و منسوخ کا جو فیصلہ ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم کتاب بہت عمدہ ہے، اور فقہی طرز پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔